امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری ساری ہے انشاء اللہ تعالیٰ العزیز۔ آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 26 تک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سابقہ آیتیں چل رہی ہیں اس کا شان نزول بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بیت المقدس کا وارث بنائے گا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اب تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، وہاں جو قوم آباد ہے اس قوم سے جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح یاب کرے گا اور تمہیں بیت المقدس کا وارث کر دے گا، اور اللہ نے فتح تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، تم اس پر یقین کرو اور آگے بڑھو۔ جب قوم کو حالات پتہ چلے کہ وہ تو طاقتور لوگ ہیں، بڑی جسامت والے لوگ ہیں، گھبرا گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں اس بستی میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس بستی میں آباد ہیں، وہ موجود ہیں، ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑو۔ تو جب اس طرح سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بطور سزا ان پر یہ فرما دیا کہ اب یہ قوم اس میدان سے، وہ جہاں موجود تھے اور جہاں سمجھایا گیا تھا، فرمایا اس میدان سے یہ قوم اب نہیں نکل سکے گی، اور 40 سال تک اللہ نے ان پر وہ بیت المقدس کی مقدس زمین جو ان کے نصیب میں کی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ چلے جائیں، اللہ ان کو وارث کر دے گا، اب 40 سال تک حرام کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں اس میدان میں بھٹکایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ میدان جو تھا تقریباً 27 میل بنتا تھا، 27 میل کا وہ ایریا تھا جو کہ وہ میدان تھا، اور یہ لوگ تعداد میں لاکھوں کے حساب سے تھے، لاکھوں کے اعتبار سے یہ تعداد میں قوم تھی، اور وہ جو میدان تھا یہ اس میں سارا دن اپنا سامان لے کے گھومتے اور چلتے رہتے، جب شام ہوتی جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو ان کو 40 سال لگ گئے اس میدان سے نکلنے میں۔ اور یہاں تک بھی ایک چیز آتی ہے کہ جب قوم نے کہا تھا نا کہ بھی ہم نہیں لڑتے، تو جس نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں لڑتے، وہ سب کے سب وہ اسی میدان میں ہی گزر گئے تھے، ان کو بیت المقدس میں جانا نصیب ہوا ہی نہیں۔ اور جو باقی لوگ تھے، اور بالخصوص جو 2 افراد جنہوں نے عمل بھی کیا تھا اور لوگوں کو ترغیب بھی دی تھی کہ اے لوگوں اللہ کا حکم مانو، وہ 2 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ 4 پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل کیا۔ جہاں اس میدان میں سب لوگ پریشان تھے، وہاں ان لوگوں پر کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، اللہ نے ان کے لیے بھی سکینہ بنا دیا، لیکن قوم کو بطور سزا 40 سال اس میدان میں اللہ نے بھٹکا دیا۔ تو وہ جو واقعہ ہوا تھا اب یہ قرآن مجید میں بھی اسی حوالے سے ان آیات میں بھی موجود ہے۔ تو